اندازہ تو اسے تھا کہ تائی کا موڈ اس روز سے بیگم نعمان کی باتوں پہ خراب ہے، مگر وہ کچھ کہہ بھی نہ رہی تھی، چپ ہی سادھ لی تھی، شاید اس بات پہ کہ اب وہ محمل کی ہونے والی سسرال تھی، ان سے کیا پنگا لینا۔ مگر رات میں اس کی یہ خوش فہمی بھی دور ہو گئی جب اس نے کچن میں تائی مہتاب کو مسرت سے کہتے سنا، ہم نے تو اسی روز نعمان بھائی کو منع کر دیا تھا، محمل کی کون سا شادی کی عمر ہے، ابھی گھر کی بڑی بیٹیاں ہیں، پہلے ان کی ہوگی، پھر ہی محمل کا سوچیں گے، چائے آغا صاحب کے کمرے میں پہنچا دو، وہ رات کا کھانا نہیں کھائیں گے، اور ٹیبل لگا دو۔ وہ حکم صادر کر کے بے نیازی سے باہر نکل گئی، کچن کے دروازے پہ دھواں دھواں چہرہ لیے کھڑی محمل پہ بس ایک استحضاریہ نگاہ اچھالی، اچپ کے اندر نڈھال سی بامشکل کھڑی مسرت کو دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، جن کے دل پہ انہوں نے الٹی برچھی پھیر دی۔ اسے علم نہیں تھا کیوں، مگر وہ رات دیکھ تر برآمدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھی روتی رہی۔ اندر سب سو رہے تھے، مسرت بھی سونے چلی گئی تھی۔ وہ پڑھائی کا بہانہ کر کے باہر آئی تھی اور دیر سے ادھر بیٹھی بے آواز آنسو بہا رہی۔ کچی عمر کا پہلا خواب تھا، وہ بھی ایسے کرچی کرچی ہوا تھا کہ روح بلبلا اٹھی تھی۔ وہ اتنی ہرٹ ہوئی کہ دل پھٹ رہا تھا، کوئی اتنا بھی ظالم ہو سکتا ہے؟ جتنی تائی تھی، جتنے یہ سب لوگ تھے، اس کا دل چاہ رہا تھا وہ بے خبر سوتے ان لوگوں کے کمروں کو آگ لگاتے، یا چھری سے ان کی گردنیں کاٹ پھینکے، یا زہر دے کر سب کو مار دے، آخر میں خود بھی پھانک لے۔ نفرت، بہت شدید نفرت محسوس ہوتی تھی اسے اپنے ان رشتے داروں سے۔ اس کا دل چاہتا تھا وہ ان گھٹیا اور کمینے لوگوں سے دور چلی جائے، جہاں سے ان کی شکل نہ دیکھنی پڑے، اور واقعی وہ اب چلی بھی جائے گی۔ اس نے سوچ لیا تھا بس ایک دفعہ اسے وہ اسکالرشپ مل جائے جس کے لیے اس نے برٹش ہائی کمیشن کے اعلان کے بعد اپلائی کیا۔ بھلے گھر کے جو حالات ہیں، اس نے 5th سے FSC تک ہر بورڈ ایگزام میں پورے بورڈ میں ٹاپ کیا تھا۔ FSC پری انجینئرنگ میں ٹاپ کرنے کے باوجود اس کا انجینئرنگ کی طرف رجحان نہ تھا یا رہا نہ تھا، سو BSc میتھ میں ایڈمیشن لے لیا، اور اسے امید تھی کہ اب بھی وہی ٹاپ کرے گا، اور اگر اسکالرشپ اسے مل گیا تو بہت آسانی سے اسے اس زندان سے چھٹکارا مل جائے گا۔ وہ آنسو ہتھیلی کی پشت سے رگڑتی اس سوچ میں غلطاں تھی کہ کوئی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ جوتے دیکھ کر چونکی اور بھیگا ہوا چہرہ اٹھایا۔ وسیم اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ وسیم بھائی، وہ کرنٹ کھا کر اٹھی اور 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ تائی مہتاب کا 3 نمبر کا بیٹا تھا، فہد کا چھوٹا اور ناکارہ آوارہ۔ اس وقت بھی وہ اپنے سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا، جانے کب اچانک آ کر ادھر کھڑا ہوا تھا۔ کھلا گریباں، تنگ جینز، گردن سے لپٹی چین، بکھرے بال اور سرخ آنکھیں، وہ نشہ کرتا تھا۔ گھر میں سب کو علم تھا، یہاں تک کہ فضا چچی اپنی بیٹیوں کو اس کے قریب بھی نہ جانے دی۔ خود حسن بھی احتیاط کرتا تھا، آرزو البتہ لاپرواہ اور نڈر تھی۔ ویسے بھی وسیم گھر میں بہت کم ہی نظر آتا۔ محمل ہر ممکن احتیاط کرتی کہ اکیلے میں اس کا سامنا ہو، کہ اس کی آنکھوں سے اسے خوف آتا، مگر آج جانے کیسے، کیا کر رہی ہو۔ وہ ایک قدم اٹھ کر سٹیپ پر چڑھا تو وہ بے اختیار مزید پیچھے ہٹی۔ کچھ بھی نہیں، وہ آغا جان آواز دے رہی ہیں۔ وہ ایک دم پلٹ کر اندر بھاگ گئی۔ وسیم نے تمسخرانہ سر جھٹکا، چند لمحے ادھر کھڑا سوچتا رہا، پھر باہر گیٹ کی طرف چل دی۔ وہ بہت بوجھل سی تھی۔ وہ بس سٹاپ پر بینچ پہ اکیلی بیٹھی ترون آنکھوں سے دور افق پہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی، جہاں نیلی صبح کے پرندے اڑ رہے تھے۔ رات بھر کے رونے کے باعث اس کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی، اور اوپر سے وہ سیاہ فام لڑکی بھی نہیں آئی تھی۔ جانے آج وہ کدھر رہ گئی تھی، ابھی تک کیوں نہ آئی؟
صرف اس لیے محمل آج 15 منٹ پہلے ہی آ گئی تھی تاکہ 10 کے بجائے 25 منٹ اس کے ساتھ مل جائے، مگر یہ تو اسے معلوم بھی نہ تھا کہ وہ آتی کب تھی۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ اس کا انتظار کیوں کر رہی، حالانکہ کوئی بات ایسی نہ تھی جسے وہ اس کے ساتھ شیئر کر سکتی، کسی مسئلے کا حل دریافت کر سکتی یا اس کے ساتھ بیٹھ کر رو سکتی۔ نہیں، اس کے پاس بتانے کو بھی کچھ نہیں تھا، پھر بھی اسے اس کا انتظار تھا۔ وہ بار بار کلائی پہ بندی رسٹ واچ دیکھتی، لمحے سرکتے جا رہے تھے، 25 منٹ ختم ہونے کو تھے، مگر اس سیاہ فام لڑکی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں۔ بس کا ہارن بجا تو وہ شکستہ قدموں سے اٹھ کر چل دی، سنگی بینچ خالی رہ گیا، صبح کے پرندے اپنے سفر کو نکل گئے اور نیلاہٹ بھرا افق سنہری کرنوں سے بھیگنے لگا۔ وہ بہت اداس سی بس میں سوار ہوئی تھی، سارا راستہ خاموشی سے گردن موڑے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ اس کی لمبی سراہی مانند سنہری گردن اونچی پونی ٹیل کے باعث پیچھے سے بھی جھلکتی تھی اور اسے یکسر ممتاز بنا دیتی۔ بس کے رکنے سے قبل اس نے بیگ میں سے پاکٹ مرر نکال کر دیکھا، پھر کچھ سوچ کر متروم سوجی آنکھوں کو چھپانے کو گہرا کاجل ڈال لیا۔ محمل، تم اتنا کاجل مت ڈالا کرو، مائنڈ مت کرنا، مگر تمہاری آئیز بالکل گولڈن کلر کی ہیں اور کاجل میں بالکل بلی کی طرح لگتی۔ یو نو کیٹ وومن، نادیہ دیکھ کر ہنس پڑی تھی، اور مجھے بلیاں بالکل پسند۔ کھاؤ گی؟ اس نے ہاتھ میں پکڑا چپس کا پیکٹ بڑھایا۔ محمل نے ایک خاموش نگاہ اس پر ڈالی اور نو تھینکس کہہ کر سر جھکائے اپنی کتاب پہ کچھ لکھنے لگی۔ سر جھکانے سے اس کی اونچی پونی ٹیل مزید اٹھ جاتی اور بھورے بال گردن پہ گرتے دکھائی دینے۔ مائی پلیئر، نادیہ نے شانے اچکا کر پیکٹ واپس لے لیا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے کچھ لکھتی رہی۔ وہ لائبریری میں نادیہ کو کل تائی اماں کے جواب والی بات بتانے آئی تھی، مگر اس کا طنز سن کر دل ایک دم ٹوٹ سا گیا تھا۔ بس چٹکی بجاتے اس نے محمل کی خوبصورت بادامی سنہری آنکھوں کو بلی سے مشابہ قرار دے دیا تھا، شاید اس لیے کہ عام سی صورت کی نادیہ جب محمل کے ساتھ چل رہی ہوتی تو بہت سے سر مڑ کر ہمیشہ ستائشی نگاہوں سے محمل کو ہی دیکھتے تھے۔ دراز قد، سمارٹ، لمبی گردن اور اونچی براؤن پونی ٹیل والی لڑکی جس کی سنہری آنکھیں دھوپ میں اور بھی زیادہ چمکتی، پورے کالج میں پاپولر۔ ایسے میں جب وہ کاجل ڈال کر مزید خوبصورت دکھتی تو نادیہ سے کبھی کبھار برداشت نہ ہوتا اور وہ کچھ ایسا ضرور کہہ دیتی جو محمل کا دل توڑ دیتا تھا۔ اب بھی وہ نادیہ اپنی بیسٹ فرینڈ کے پاس رونے آئی تھی، مگر نادیہ کے پاس اس کے دکھ سننے کی فرصت نہ تھی۔ وہ مسلسل اپنے نوٹس میں مگن تھی اور جب ذرا دیر کو فارغ ہوئی تو اس کا دل کچھ ایسے توڑا کہ وہ پھر کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ ہاں، تم کچھ بتا رہی تھی۔ وہ چپس کا پیکٹ کتاب کی اوٹ میں کیے مسلسل چپس نکال کر کتر رہی۔ تائی اماں کی بات تھی شاید۔ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اچھا، مجھے لگا تمہیں غلط لگا۔ میں چلتی ہوں، زارا سے کچھ کام ہے۔ وہ مصروف سی کتابیں اٹھائے باہر نکل گئی۔ اگلے 2 روز یوں ہی مزمل سے گزرے، پریشانی، مایوسی، نا امیدی اور دکھ۔ وہ ہر طرح کے منفی خیالات میں گھری ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے دنیا سے رنگ ہی ختم ہو گئے ہوں، سب کچھ پھیکا پھیکا سا تھا اور دل کا باغ ویران اور اجڑا ہوا۔ پھر اچانک تیسرے دن وہ سیاہ فام لڑکی آ گئی۔ اس نے دور سے اسے بینچ پہ بیٹھے دیکھا تو یکدم غصے کی ایک لہر اس کے اندر اٹھی۔ وہ تیز تیز چلتی اس کے قریب آئی۔ تم 2 دن سے کہاں تھی؟ سیاہ فام لڑکی نے سر اٹھایا۔ وہ بہت غصے سے اسے دیکھ لی۔ میرا کچھ کام تھا۔ تمہیں مزہ آتا ہے دوسروں کو اپنا انتظار کروا کے؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہاری مدد کیے بغیر مر جاؤں گی؟ ہاں، حالانکہ ایسا نہیں ہوگا۔
تم توجہ لینے کے لیے وہ باتیں کرتی ہو جس سے وہ دوسرا تمہاری طرف کھینچا چلا آئے، مگر مجھے تمہاری بالکل ضرورت نہیں اور نہ مجھے تمہاری پرواہ ہے، اور مجھے تمہاری کتاب کی بھی ضرورت۔ میں نہیں مری تمہاری مدد کے بغیر، دیکھ لو میں زندہ ہوں۔ تیز تیز بولتے وہ ہانکنے لگی۔